بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ لوگ کو اس طرح کی کہانیوں کی ویڈیو ملتے رہے۔ ایک عیاش نوجوان کی کہانی۔ میں شہر کی مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا اپنی مطلوبہ جگہ پر جا پہنچا۔ یہ جگہ اتنی دور تو تھی نہیں، مگر پھر بھی مجھے شک تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کی نظر مجھ پر ہو یا کوئی میرے پیچھے تو نہیں کر رہا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا۔ میں مطمئن تھا کہ اگر میرا پیچھا کیا بھی گیا ہو تو پیچھا کرنے والا بھٹک چکا ہوگا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ میرے توقع کے عین مطابق اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرواتے ہوئے بوڑھے چاچا نے دروازہ کھولا اور میں نے 500 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے یاسمین بھائی کا پوچھا۔ بوڑھے نے اوپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب ایک دم تازہ مال آیا ہے، رات ہی کو لاہور سے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ آوازیں برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یاسمین بھائی اپنی حور پریوں کے ساتھ ڈیرا لگائے برآمدے میں ہی موجود ہے۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے گیا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرا شہزادہ کہتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ باہر تو آگ برس رہی ہے، بہت گرمی ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے یاسمین بھائی کو خود سے الگ کیا اور ان حور پریوں کو دیکھنے لگا جن کے آنے کی خبر مجھے رات ہی کو مل چکی تھی۔ کوئی خاص نہیں۔ میں نے ان ساری لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا کہ اتنی دیر میں وہ بوڑھا ٹھنڈا شربت لے کر میرے سامنے تھا۔ شربت پیتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میرا آنا بیکار ہی ثابت ہوا۔ جتنی تعریف ان لڑکیوں کی مجھے سنائی گئی تھی ان میں سے کوئی ایک بھی میرے معیار کی نہیں تھی۔ میں اپنے کزن کو بھی واپس بھیج چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی دل میں جانے کا ارادہ کیا، سامنے کے کمرے سے ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی واپس پلٹ گئی۔ لڑکی دوسری لڑکیوں کی نسبت کافی پرکشش تھی۔ مجھے اپنے چہرے پر یاسمین بھائی کی چپتی ہوئی ہوش بھری نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو میں نے ترچھی نظر سے یاسمین بھائی کی جانب دیکھا تو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ہماری نظر ملی اس نے لڑکی کے کمرے کی جانب سر سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے آنکھ ماری تو میں نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا سر ہلنا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس لڑکی کے کمرے میں چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد مجھے اندر جانے کا اشارہ مل چکا تھا۔ میں نے جیب سے کچھ رقم نکال کر یاسمین بھائی کی جانب بڑھا دی۔ اس نے ایک گندا سا اشارہ کیا اور کہا لگا کر ہنسنے لگی۔ میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ لڑکی گھبرا کر پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور جیسے ہی لڑکی کی جانب پلٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس کی آنکھیں آنسو سے بھری پڑی تھی جو کہ آنکھوں کی پتیوں سے نکلنے کے لیے بے قرار تھی۔ لڑکی میری جانب دیکھتے ہوئے یوں ہانپ رہی تھی جیسے بہت دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ تیزی سے آ کر میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ خدا اور رسول کے واسطے، میں ایک عزت دار لڑکی ہوں، یتیم ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ میری مدد کرو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میری تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چند لمحوں کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہوا؟ جو ہوا وہ تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ عورت اور شراب میری کمزوری تھی۔ عورت کے بغیر سکون اور شراب کے بغیر نیند مجھے میسر نہیں تھی اور مجھ جیسے انسان سے توقع، مگر نہ جانے کیوں جب اس لڑکی نے اللہ کا نام دے کر مجھے واسطہ دیا میرے سارے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اچانک مجھے ہلکا سا جھٹکا لگا۔ وہ مسلسل مجھے واسطے دے رہی تھی۔ میں نے اسے کھڑا کیا اور کہا، دیکھو میں پیسے دیتا ہوں اور بدلے میں کچھ وقت دیکھتا ہوں۔ رہی بات تمہیں یہاں سے باہر نکلنے کی تو میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں مجبور ہوں۔ ہاں البتہ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ لڑکی میری بات سن کر مزید رونے لگی۔ مجھے سب کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ وہ ایسا فاسا لوگ بھی آج کل یاسمین بھائی کے پاس آنے لگے۔ شاید لڑکی کا موڈ نہیں اس لیے یہ تماشا کر رہی تھی اور میرے بھی یہ عادت تھی، میں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کر دی تھی۔ پھر بھی میں نے لڑکی سے کہا، تم اگر یہاں رہنا نہیں چاہتی تو اپنی نائکا سے بات کرو۔ یہ بات کہہ کر میں نے جانے کے لیے جیسے ہی دروازے کی جانب پلٹا لڑکی نے پیچھے سے میرا بازو پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں تمہاری ماں کے پیروں کی جنت کی قسم میری مدد کرو۔ میرا دماغ گم کر رہ گیا۔ میرا دل چاہا وہ تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کروں مگر میں خود پر قابو پا گیا۔ مارے غصے کے میرا برا حال تھا
اچانک وہ معصوم سا چہرہ مجھے بھیانک سا لگنے لگا۔ وہ مجھے مجبور کر رہی تھی، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو پیسے دیتا اور وقت لیتا بس، اور نہ ہی میری کوئی اتنی خاص بات چیت تھی یاسمین بائی سے۔ اسے بھی میں نے ہمیشہ اس کے اوقات کے مطابق رکھا تھا۔ اس قسم کے لوگوں کے تعلقات بہت اوپر تک ہوتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی یہاں آتا، اپنا وقت پورا کرتا اور جس طرح خاموشی سے آتا اسی طرح خاموشی سے واپس پلٹ جاتا۔ میں نے کبھی بھی یاسمین بائی سے یا کسی دھندا کرنے والی لڑکی سے اس کا نام یا پھر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا انہیں صرف اور صرف پیسوں سے مطلب ہے اور مجھے ان کے وقت سے۔ بس اتنی ہی حد مقرر کر رکھی تھی۔ باقی میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، مگر یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس قسم کا دھندا کرنے والوں کو ہر قسم کا بندہ جانتا ہے اور ان کے ہر رنگ کے ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی طریقے سے اس لڑکی کی مدد کر بھی دیتا تب بھی یہ بات تو طے تھی، وہ لڑکی کو تلاش کر ہی لیتے اور پھر میرا بھی پتہ چلانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ یہی بات سوچ کر میں نے لڑکی سے کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور کیسے یہاں تک آ پہنچی۔ وہ کیسے حالات تھے جو تمہیں مجبور کر گئی یا تمہیں مجبور کیا گیا؟ میں ایک عام سا انسان ہوں، کبھی کبھی یہاں چلا آتا ہوں۔ اب میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کرو، میں مجبور ہوں۔ ایسے لوگوں سے الجھنے کی میرے اوقات میں نہیں ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں امید کی بجھتے دیکھے وہ واپس پلٹ آیا۔ گھر پہنچا تو میری دادی جو کہ میری کل کائنات تھی، مجھ سے ڈھیر سارے سوالات کے جوابات طلب کرنے لگی۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی، میں جب بھی شہر سے باہر کہیں جاتا وہ یوں ہی مجھ سے پوچھا کرتی۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میری دیکھ بھال میری دادی نے سنبھال لی اور میں یوں گرتے پڑتے جوان ہوا۔ دادی سے جان چھڑا کر میں اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ میرا کزن آیا گیا جس نے مجھے اس شہر میں چھوڑا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا اور میں بستر پر لیٹ کر اس لڑکی کے متعلق سوچنے لگا۔ سارے راستے میرا یہی حال رہا تھا، میرا دھیان بار بار اس کی جانب کھینچا چلا جاتا۔ مجھے اس لڑکی سے ہمدردی تھی، مگر میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اور اگر میں کسی طرح سے اس کی مدد کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو وہ سب وقتی طور پر ہوتا، بعد میں میرے لیے کافی مسائل پیدا ہو جاتے۔ ایک تو وہ لوگ اس کا پتہ کروا لیتے، دوسرا میرا بھی پتہ چل جاتا اور پھر یوں بات میرے گھر تک چلی آتی اور میرے اچھی خاصی بدنامی کا باعث بنتی۔ مسلسل ایسے سوچتے سوچتے مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ میں نے الماری میں موجود وسکی کی بوتل نکالی اور 2-3 پیک لگاتار زہر مار کیے اور پھر کچھ دیر بعد میں سکون سے سو گیا، اس بات سے بے خبر کہ آگے میرے زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میرے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت میرے لیے بہت تھی۔ میں زندگی کے ہر رنگ کا مزہ لینا چاہتا تھا بغیر کسی بات کی پرواہ کیے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ عورت ہی مرد کو سنورتی ہے اور عورت ہی مرد کو بگاڑتی ہے، یا پھر ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ناکام مرد کے پیچھے۔ خدا معلوم یہ باتیں درست ہے یا نہیں، مجھے تو بس اتنی خبر تھی کہ مجھے خراب کرنے کے پیچھے بھی 2 عورتوں کا ہاتھ تھا۔ سب سے پہلی عورت وہ جس نے مجھے جنم دیا اور خود کہیں روپوش ہو گئی، اور دوسری وہ جس نے مجھے زنا کی لت لگائی اور خود کسی اور کی ہو گئی، جس کا تعلق مجھے صرف جسمانی تھا اور میں اسے محبت سمجھتا رہا۔ وہ دن تھا اور یہ دن ہے کہ میں نے بھی محبت کا سہارا لے کر کئی عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کی۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا میں نے خود کو، نہ جانے یہ انتقام تھا یا پھر کچھ اور۔ اب تو عورت کمزوری اور شراب مجبوری بن گئی تھی، دین و دنیا کی کوئی پرواہ نہ رہی، بس یہ راستہ تھا اور میں ایک اکیلا مسافر۔ شیطان ایسا مسلط ہوا تھا کہ میں بس آگے پڑھتا جا رہا تھا۔ شاید قدرت نے میری رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی۔ میرے 3 دوست تھے اور ہمارا کردار ایک جیسا ہی تھا۔ جو بھی لڑکی دیکھتے تینوں باری باری ٹرائی کرتے، جس کے جال میں پھنس جاتی باقی 2 پیچھے ہٹ جاتے۔ اب وہ جانے اور لڑکی جانے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہم اپنی کارروائی کا ذکر بھی ایک دوسرے سے نہیں کرتے تھے کہ آج کل کون کسی کے ساتھ ہے۔ جیسے عام طور پر لڑکے اپنے دوستوں میں جا کر لڑکیوں کے متعلق بات چیت کرتے ہیں، ہماری اپنے ڈگر تھی۔ صبح تقریباً 11 بجے کے قریب فون کی گھنٹی کی آواز نے مجھے بیدار کیا۔ دوسری جانب میرا ایک دوست تھا جس نے مجھے کہیں ساتھ چلنے کا کہا، تو میں نے خامی بھر لی۔ جو وقت طے ہوا تھا اس کے مطابق میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میرا دوست پہلے سے ہی باہر موجود تھا۔ میں نے پوچھا جانا کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کوئی عامل ہے
اس سے ملنا ہے۔ مجھے سن کر انتہائی غصہ آ گیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے اس لیے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا جی جناب، آپ کو بھی چیک کروا لیں گے، آپ پر کوئی سایہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا یار بکواس نہ کرو، میں ان خرافات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا، تم مجھے آگے بازار میں اتار دو، میرے کچھ معاملات ہیں، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں، تم واپسی پر مجھے وہیں سے لے لینا۔ مگر وہ نہ مانا، کہنے لگا واپسی پر آتے ہوئے تمہیں ایک نئی جگہ لے چلوں گا، خبر ملی ہے کہ وہاں کچھ نئے لوگوں کی بڑھتی ہوئی ہے، دیکھ لیں گے۔ خیر شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی سے باہر نکل کر ہم ایک کچی بستی میں داخل ہو گئے، گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور پیدل چلنے لگے۔ میرے پوچھنے پر میرے دوست نے بتایا کہ اس عامل نے اس کے بہت سے روکے ہوئے کام کروا دیے ہیں اور اسے اس بندے پر پورا بھروسہ ہے۔ خیر میں نے تو یوں ہی پوچھا تھا سرسری سا، کیونکہ مجھے ان عاملوں کی ضرورت یا ان سے میرا واسطہ نہیں پڑا تھا اور نہ ہی مجھے ان معاملات کا علم تھا، شاید میری دلچسپی نہیں تھی۔ ہم ایک کچے سے گھر کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ میرے دوست نے دروازے پر دستک دی تو ایک 40-45 سال کے آدمی نے دروازہ کھولا تو میرے دوست کو، جو کہ بالکل دروازے کے سامنے تھا جبکہ میں ایک طرف کھڑا تھا، یقینی طور پر اس آدمی کی جگہ پر اگر کوئی اور کھڑا ہوتا تو میں اس دکھائی نہ دیتا، مگر میری حیرت کی تب انتہا نہ رہی جب اس آدمی نے میرے دوست سے یہ کہا کہ اپنے دوست کو بھی ساتھ لائے ہو؟ یہ تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر دیکھو آیا ہے اور ہماری ہی مرضی سے آیا ہے، ورنہ وہی اتر جانا چاہتا تھا۔ میرے دوست نے مسکراتے ہوئے میرے جانب یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو دیکھا ہے نہ بندہ کمال کا۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ نہایت ہی مکروہ شکل کا اونچے لمبے قد کا آدمی تھا۔ میرے کندھے پر تپکی لگاتے ہوئے کہنے لگا آؤ آؤ بادشاہو، اندر آ جاؤ، اپنا ہی ٹھکانہ سمجھو میرے غریب خانے کو۔ میں سر جھکا کے ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر کافی بڑا تھا مگر کچا تھا، گھر کا صحن کافی کشادہ تھا۔ ہم اس آدمی کے پیچھے چلتے چلتے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ میری پہلی نظر جس چیز پر پڑی وہ تھا مٹی کا کٹورا جس میں خشک آٹا بھرا ہوا تھا اور کئی اگربتیاں اس میں سلگ رہی تھی جن کی خوشبو گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہی میں نے محسوس کی تھی۔ نیچے عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا اور شاید اس قالین کے نیچے مٹی کا فرش تھا۔ ہم تینوں نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ میرے دوست نے کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کے بارے میں پوچھا تو وہ عامل بھی کوڈ ورڈ میں کہنے لگا کہ تمہارا میدان اب صاف ہے، ہر رکاوٹ ہٹا دی گئی ہے۔ شاید وہ لوگ میری موجودگی پیش نظر ایسے محسوس انداز میں بات چیت کر رہے تھے تاکہ مجھے سمجھ نہ آئے۔ پھر میں تو میں تھا، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے دوست سے کہا کہ میں باہر تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم اطمینان سے بات چیت کرو۔ میرے بات ختم ہی ہوئی تھی کہ وہ آدمی بول پڑا نہیں بادشاہو، آپ بیٹھے، کوئی خاص بات نہیں ہے جس کے لیے آپ کو باہر جانے کی زحمت کرنی پڑی۔ پتہ نہیں کیوں میں پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا جبکہ میرا ارادہ باہر جانے کا تھا۔ میرے دوست نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر اس آدمی کو دیا جو کہ ایک کالے رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اب اس کے اندر کیا تھا خدا معلوم۔ اس آدمی نے اسے میرے شام کہتے ہوئے میرے دوست کے ہاتھوں سے وصول کیا اور پھر میرے دوست کو اٹھتے ہوئے کہنے لگا میرے ساتھ آؤ زار، اور پھر جاتے جاتے رک کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا بادشاہ برا مت منانا، بچے کو کچھ دیکھنا ہے۔ میں نے کوئی بات نہ کی اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ دونوں باہر چلے گئے اور میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کچی دیواروں پر کالے رنگ کا کپڑا لٹکا رہا تھا۔ اوپر چھت پر جگہ جگہ برتنوں نے جالے بنا رکھے تھے۔ چھوٹی موٹی لکڑیوں سے کمرے کی چھت بنی ہوئی تھی، سوائے قالین کے یہ کمرہ باقی سامان سے محروم تھا۔ میں سوچنے لگا آخر میرے دوست کے وہ کون سے مسائل ہیں جن کا حل یہ شخص کرتا ہے۔ خیر مجھے کوئی سروکار نہیں۔ یہ جگہ مجھے کافی عجیب سی لگی۔ جب کافی دیر اور گزر گئی تو مجھے الجھن سی ہونے لگی، دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی جو منظر میں نے دیکھا، حیرت سے میری آنکھیں باہر نکل آئی۔ میرا دوست اور وہ آدمی ایک سفید رنگ کے دائرے میں بیٹھے تھے اور دائرے میں کافی ساری چڑیا پیوست تھی جو کہ دائرے کے اوپر اپنے آپ ہی گھوم رہی تھی۔ جس جگہ وہ لوگ بیٹھے تھے ٹھیک اسی جگہ سے 10 قدم کی دوری پر ایک درخت تھا جس سے ایک سایہ برآمد ہوا کالے رنگ کا، اور وہ کالا سایہ دیکھ کر اگلے قسط کا انتظار کرے۔ انشاءاللہ اگلے قسط بہت جلد اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں
بل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو